اچھا دانی صاحب، آپ کی چونکہ اقبالیات پر ماشاءاللہ کافی مطالعہ ہے، آپ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں اقبال پر، تو اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، فارسی زبان میں ان کا شعر ہے کہ اگر تم ہی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن. بالکل. تو یہ قرآن کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا، یا وہ قرآنک فلسفی جو تھی جو انہوں نے اڈاپٹ کی اور جس کی وجہ سے وہ ایک مفکر کہلاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو ہم عام پاکستانی ہیں، مطلب میری مراد یہ ہے کہ 99% جو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اقبال کا، ہم تو صرف ایک شاعر کے طور پر لیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ان کی فلسفی ہے، قرآنک فلسفی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہے کیا؟ سر، ہر دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن سچی بات ہے کہ اقبال کو اب جتنا سمجھنے کی اور نسل نو تک پہنچانے کی ضرورت ہے شاید پہلے نہ تھی. مطلب ہم صرف نام کی حد تک رہ گئے ہیں کہ ہم اقبال کو جانتے ہیں، ہمارا قومی شاعر ہے، جیسے ہم قرآن کو جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن صرف اس کو رٹتے ہیں اور اس سے کوئی ہم جو فائدہ ہے زندگی کے لیے وہ کلام اللہ ہے، اس کے پڑھنے کا اپنا ثواب اپنی جگہ پہ. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ حکیم صاحب سے نسخہ لکھوا لائیں، یا اس کو گھول کے پی لیں یا گلے میں باندھ لے، تو اس کا وہ فائدہ تو نہیں ہوگا جو اس پہ عمل کرنے سے. کہتا ہے کلابی، مطلب کہ ان کی بات کو تھوڑا سا میں روک رہا ہوں، سوری. جی. اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کا مطالعہ جتنا ہو سکتا ہے کریں، تو آپ خود بخود اقبال کو سمجھ جائیں. ایسے وہ قرآن ہی کی تفسیر بیان ایسے یہ مثلاً یہ مولانا روم، آپ تو فارسی ماشاءاللہ سر نے اورینٹل کالج سے مطلب فارسی ادبیات میں وہاں سے پڑھا ہے، تو مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے نا فارسی زبان میں. یہی بات خود اقبال پہ صادق آتی ہے ان کے کلام پہ، کہ اقبال جو ہے وہ قرآن کو ایک کلیدی اور بنیادی انسان کے لیے اس کی زندگی گزارنے کے لیے کتاب سمجھتے ہیں، کہ اس سے ہٹ کے جتنے بھی نظام بنیں گے، اقبال یہ کہتے ہیں اس سے ہٹ کے جتنے بھی نظام بنیں گے ان کا حشر برا ہوگا، وہ لمبی مدت کے لیے چل نہیں سکتے، کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اور جو ضابطے ہیں اور جو آئین ہے اس میں بگز ہوتے ہیں، وہ جتنا مرضی یہ کر لیں اس میں کمیاں کوتاہیاں خامیاں رہ جاتی ہیں. لیکن چونکہ وہی علم کی وہ صورت ہے جو بنیادی انسان کے پاس علم ہے، جو بالکل کبھی تبدیل نہ ہونے والا، انتہائی وہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس لیے اللہ انسان کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے اس کو اب زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ایون کہ جاگنے سے لے کے سونے تک، پھر سونے سے لے کے جاگنے تک تمام کی تمام جو زندگی ہے وہ اللہ پاک نے اس میں بیان کر دی کہ انسان کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو اقبال اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اور ایک جگہ پہ تو اقبال نے ایک خط بھی لکھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں بھی کرتے تو اس کو بار بار پڑھنا بھی فائدہ مند رہے گا. وہ اس کے بھی حامی تھی کہ اس کو اگر جیسے ہم ریسیٹیشن کرتے ہیں ہمیں پتہ کوئی نہیں کیا، پتہ کوئی نہیں، لیکن اس سے جڑے رہیں، کچھ نہ کچھ نورانیت جو ہے وہ انوارات جو ہیں وہ آپ کی طرف ضرور آئیں گی. تو اچھا رانا صاحب، میں نے یہ کسی طرح کا واقعہ پڑھا، سید نذیر نیاسی ہیں جو اقبال کے انہوں نے، تو انہوں نے واقعہ لکھا کہ اقبال کو جب وہ مرگ کالج سے انہوں نے فارغ ہوئے انٹر سے، تو ایک دن وہ ان کی عادت تھی، چونکہ ان کی والدہ محترمہ ارلی مارننگ میں وہ قرآن پاک کو ریسائٹ کرتی تھی، تو اقبال کی بھی عادت تھی کہ ڈیلی تلاوت وہ کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میرے والد صاحب میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس سے گزرے، مجھے کہتے ہیں اقبال کیا؟ میں نے کہا جی ہاں جی. تو کہتے اچھا تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ایک بات بتانی تھی. پھر کہتے ہیں میں لاہور چلا گیا، وہاں پر پھر کوئی عرصہ گزر گیا، واپس آیا، پھر ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا تو والد صاحب گزرے، انہوں نے یہی بات کی. تو میں نے کہا باجی آپ نے پہلے بھی کہا تھا، تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ انہوں نے کہا بیٹا قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. اور پھر وہ جو ہم واقعات پڑھتے ہیں جی، ان کے آنسو گرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی آج ہم ہمارے بڑے بڑے معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہیں،
قرآن پڑھتے ہوئے کوئی آنسو نہیں گرتے، کیونکہ سمجھتے ہی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہیں. مطلب ان کا وہ ادراک، ان کا فہم اور وہ نزول، بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ این کتابی نیس چیزی دیگر است، یعنی قرآن کہتے ہیں کتاب، مسلمان کتاب سمجھ رہا ہے، یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے، کتاب ہے ہی نہیں کچھ اور. اچھا رانا صاحب، آپ نے وہاں پر جو کلچرل سینٹر، اسلامک کلچرل سینٹر ہے، اس میں آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیا کرتی ہے وہاں پر؟ اس میں دیکھیں، ہم نے پہلے تو ایک ایسی جگہ حاصل کی جو ہمیں اپنے بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جیسے کچھ بھی کسی بھی قسم کا فنکشن ہو، اس میں مسلمانوں کے بچوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کا بندوبست، ان کو تفسیر پڑھانے کا بندوبست، ان کی نماز کے لیے، یہ ایک پرائمری ایشو. دوسرا ایشو ہے جیسے کوئی فوت ہو گیا تو اس کے دفنانے کے لیے کفن دفن کا سارا. پھر تیسرا ایشو ہے کہ اپنی کمیونٹی کے جو بھی فنکشنز ہیں وہ ہم کیوں نہ اپنے ہی ادارے میں کریں، تاکہ ایک تو ادارہ وہ ریکگنائز ہو، بچوں کو آپس میں انٹیگریٹی ملے، آپس میں ملیں جلیں گے تو بچے آپس میں وہیں پہ اگر بڑے ہو رہے ہیں کہ کلچر میں، تو ان کو بجائے فارنرز کے دوست یا فرینڈشپ کرنے کے اپنے ہی دوست مل جائیں، اپنی زبان کے، اپنے ہی کلچر کے. تو اس طرح ہم نے وہاں پہ ایک قسم کا ایک اپنا کلچر ڈیولپ کیا. کلچر سینٹر کا بنیادی مقصد جیسے اس کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے وہ کلچر سینٹر ہی ہے، لیکن اس سے ہم کام جو زیادہ ہے وہ اپنے مذہبی تعلیمات کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ ایک تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک قسم کا آپ کا لنگر کا سسٹم رکھا ہوا ہے. ہر جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں انہیں کھانا رکھا جاتا ہے. کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ کھانا مقصد نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر لوگ جمعہ کی نماز کے بعد رکتے ہیں تو وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے، کوئی پاکستان سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، وہ بھی مل لیتا ہے. ساتھ میں آپ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی میری ہے، کوئی ان کی ہے، یا کوئی قانونی مسئلہ ہے، پیچیدگی ہے، تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ ہے آپ کا تو آپ ایسے کر لیں، یا آپ کے کوئی مسائل ہیں تو ان کو یہ حل ہے. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ہے وہ ہمارا ایک، آج کل حالانکہ انٹرنیٹ پہ بھی ہم کر لیتے ہیں یہ سارا، لیکن جو بچہ مسجد میں جانا اور آنا اور یہ سارا ہے، اس سے یہ کہ بچے میں ایک پنکچویلٹی پیدا ہوتی ہے. پھر دوسرا استاد کی عزت ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی بچے کو پڑھ رہا ہے، استاد کے سامنے جیسے ہی آف کیا سوچ بچے کے ذہن میں استاد کا جو ہے وہ ختم. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ بچہ استاد کے پاس سامنے پریزنٹ ہوتا ہے، اس کے ایک ادب سیکھتا ہے، تو بعد میں اسے پتہ کہ شام کو دوبارہ میں نے ملنا ہے یا اگلے دن پھر ملنا ہے. تو بچوں میں استاد کا جو ادب و احترام اسلام نے دیا ہے وہ ایک قائم ہے. نارمل حالات میں یہ چیز نہیں رہی ہے، مفقود ہو گئی ہے. اسی طرح پیرنٹس کی جو ہیں وہ بھی انہیں پتہ ہے کہ برتھ ڈے ہے میرے بچے کی، تو برتھ ڈے اسلام میں تو ایسے سچ نہیں ہوتی، تو ہم کوئی نہ کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں کسی اور طرح کا، لیکن گیٹ ٹوگیدر ہو گئے. تو مسلم کمیونٹی کا ایک فنکشن ہوتا ہے جو اپنے ہی حال میں ہوتا ہے، اپنے ہی انداز میں. ادروائز جو بچوں کے اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اسکول کی، وہ اپنے لوکل جو دوسرے ہیں فارنر، یہاں سے میں فارنر لفظ بولوں گا، وہاں پہ ان کو لوکل بولوں گا. تو وہاں پہ کیونکہ ہم فارنر ہیں تو ہماری ایکٹیویٹی باقی بچوں کے ساتھ تو ہوتی ہیں. اس ہفتے میں 4-5 دن تو انٹیگریشن ہے کلچر کی، تو ہم اپنے کلچر کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی سے گیا ہوں تو ہم 8-10 اسٹوڈنٹ سیم ٹائم پہ گئے اکٹھے. آج ہمیں لائک 30 ایئرز ہو گئے ہیں اور ہم سارے اکٹھے ہیں. تو ہم سب کی بیویاں ہیں پاکستان سے ہیں، ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ ایک ہی ایج کے ہیں. اب وہ لڑکیاں آپس میں ملتی اٹھتی بیٹھتی ہیں تو انہیں فارنرز میں دوستی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ایک خاص کے لیے فرینڈ شپ تو چاہیے. ایسے ہی ہمارے بچے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، ہم بڑے جو ہیں ہم آپس میں ملتے ہیں، تو ہماری وائف جو ہیں وہ بھی آپس میں ملتی ہیں. تو سمجھ لے کہ ایک چھوٹا سا ایک کنبہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے 18-19 فیملیوں کا. تو ہم آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو مرد آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، لیڈیز آپس میں، بچیاں چھوٹی آپس میں، بڑی آپس میں، بچوں کا بھی ایسے ہی. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ انٹیگریٹ ود دا لوکل کلچر، اور بچوں کو اس طریقے سے ہم مطلب آپ کلچرل جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، دونوں کو، پاکستان کا بھی اور پاکستان کا بھی. اچھا آپ رانا صاحب، چونکہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے بھی آپ ایمبیسڈر رہے ہیں، تو فن لینڈ میں ابھی بھی ہیں، سوری، تو اس کے لیے وہ وہاں پر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں پائی جاتی ہیں؟ کس لیول کی اگر ہیں تو؟ اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سچ اس قسم کی وائلیشن نہیں ہے جو یہاں پہ جو مسائل ہے، لیکن وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے
अभी अफ़गानिस्तान का इशू था, ये हुआ, तो इसमें ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो हम वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं कि ये मुहाजिरीन है उनको कैसे करना है। ऐसे ही इंडिया में कुछ क्राइसिस आए पिछले दिनों में, उसके लिए मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, हम उन सब के लिए फिर काम करते हैं। उसमें ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, तो आपके मिनिस्ट्री जो है वो उस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, कल्चरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो वो उसके लिए हमारी हेल्प करें और हमें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ आवाज़ बुलंद करें। उसका सम हो कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। कुछ कंट्री होते हैं जो पॉलिटिकली बड़े पावरफुल हैं, उनकी आवाज़ ठीक है और तरह की होती है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि कभी कभी वो कहते हैं ना जमहूरियत में वोट गिना नहीं करते तोला जाता है, तो इस तरीके से तोला नहीं जाता गिना जाता है। तो कभी कभी ये होता है कि ये होता है कि इतने कंट्रीज ने वोटिंग की है हमारे खिलाफ, तो उसका ये इम्पैक्ट हो गया। तो हम इस किस्म के इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं, वही सक्सेसफुल। वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर उसके इम्पैक्ट्स होते हैं? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे अभी मैं जब चाहूँ किसी भी लम्हे किसी भी मिनिस्टर से मिलना चाहूँ, मैं उसको कॉल करूँ तो ये एलिजिबल और ये इंटाइटल्ड टू गिव मी टाइम। यार हो सकता है कि वो सेम डे ना मिले, आफ्टर 1 वीक 3 वीक, लेकिन वो टाइम अकोमोडेट जरूर करेगा आपको, वो जरूर मिलेगा। आप प्रेसिडेंट से मिलना चाहें प्रेसिडेंट से मिलें, प्राइम मिनिस्टर से मिलें, जी जी माशाल्लाह ऐसा है ये। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान में हम चले दावे जो मर्जी करते रहे, नारे जो मर्जी लगाते रहे, लेकिन ये जो मार्जिनल डिस्क्रिमिनेशन है ना ये पाई जाती है। हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके मसाइल हैं और हम उन्हें चाहे माने या ना माने लेकिन हैं, और वो बिल्कुल वहाँ पर क्या पोजीशन है? चूँकि वहाँ पर मार्जिनल हम हैं, मुसलमान हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? कौन कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं शख्सी कमज़ोरियाँ, उनको भी अगर हम उस कैटेगरी में लें तो वो मेरे ख्याल में गलत होगा। तो हमारे कुछ नौजवान जो नए नए जाते हैं, कुछ अबाश होते हैं, कुछ ना कुछ नई नई आंखें खुलती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करते हैं, या दिन एक ही दिन में अमीर होने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसे उनको रास्ते या मिल जाते हैं या अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जब उनके ऊपर एक्शन आता है तो वो समझते हैं कि हमारी जो है ना डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ऐसा है नहीं। जैसे हम मुस्लिम हैं तो मैं आपको छोटा सा एक सिनेरियो देता हूँ। हमारे बच्चे हैं, उनको जुमे वाले दिन इस्लाम की क्लास पढ़ाई जाती है, हर स्कूल में इस्लामिक टीचर मौजूद है, चाहे वो एक ही बच्चा हो उसके लिए टीचर मौजूद है। मुस्लिम बच्चों के लिए हलाल खाना बनता है स्कूल में, अच्छा। और क्रिश्चियन का अलग खाना होता है। वहाँ पे एक टीचर खड़ा होता है, वो बताता है बकायदा मुस्लिम बच्चों को कि आपका ये खाना है, ये है, आपने उधर नहीं जाना, ठीक है। ये हमारी डिमांड थी, पूरी होगी। मस्जिद में अजान देने का है तो डिमांड पूरी होगी। बैन नहीं, अजान बैन नहीं है, बैन नहीं है, ठीक है। आपने मस्जिद बनाने की बात की, एक की बजाय वहाँ पे 50 मस्जिदें बना दी। हलाल फूड है, जितना मर्जी आप ले मंगवाएं आपको मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब जब बात दूसरी साइड पे आती है, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे इंग्लैंड में होता है कि शादी होती है तो शादी में हमारे पाकिस्तानी या कम्युनिटी क्योंकि बड़ी है, वो 200-400 बंदे होते हैं, 60-70 गाड़ियाँ होती हैं, वो रोड खुद ही ब्लॉक कर देते हैं ज़बरदस्ती, और पहले बारात गुजरेगी। अब वहाँ पे पुलिस जब एक्शन लेगी क्योंकि कानून में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, तो वो फिर कहेंगे जी देखें जी हमारी शादी है तो ये लोग हमारी जेलिसी कर रहे हैं। गोरे ने कभी ऐसा कानून ना ऐसी शादी करनी है, ना ही वैसे करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हाँ, छोटी मोटी आप उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, छोटी मोटी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हर बंदे के पर्सनल बिहेवियर होते हैं। हो सकता है कि कोई मिनिस्टर ऐसा हो, उसको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ माजी हो जिसमें उसको किसी मुसलमान ने कोई धोखा दिया हो या कुछ हो, तो यकीनन वो आपकी बात सुनने से थोड़ा सा गुरेज़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे फोरम में अच्छे तरीके से बात करें तो वो बात सुनेगा भी, उस पर अमल भी होगा, सारा कुछ उसके मुताबिक है। मैं पिछले चंद दिनों पहले हमें एक प्रॉब्लम आ गई। मैं यहाँ से पाकिस्तान से फिनलैंड पहुँचा, तो हमारे एक दोस्त थे बड़े सीनियर पाकिस्तानी, तो वो कोविड की वजह से हॉस्पिटल में थे। तो जब उनको कॉल की तो उन्होंने बताया कि यार तबीयत बहुत ख़राब है, हो सकता है कि मैं सर्वाइव ना करूँ। तो वही नेक्स्ट डे वो फौत हो गए। अब कोविड में कोई भी डेड बॉडी किसी मुल्क ने नहीं दी किसी को भी, लेकिन जब हमने उन्हें कहा कि हमारे मुस्लिम हैं और हमने हमारी मस्जिद के मेंबर हैं, हमने इनको इस्लामिक तरीके से दफनाना है, तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें जो है ना इसको सैनिटाइज़ करना है बॉडी को, तो इसके लिए आप जो है ना हमारे से कोऑपरेट करें, हम आपको बॉडी ताबूत में बंद देंगे, ठीक है।
پھر ہم نے اس کے لیے وہی کیا کہ کفن مسجد کی طرف سے بھجوایا، اس کو سارا سینیٹائز کر کے ان کی باڈی کو پیک کیا گیا، مولوی صاحب نے ان کو غسل بھی دیا، سارا کچھ کیا وہی سینیٹائزنگ کے SOPs کے مطابق۔ اس کے بعد ڈیڈ باڈی انہوں نے کہا کہ آپ کو قبرستان میں فلاں دن مل جائے گی، آپ آئیں، صرف 10 بندے آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے، آپ اپنے ڈیڈ باڈی لیں، خود اس کی جو بھی نماز پڑھنی ہے پڑھیں اور قبر میں اتار دیں۔ تو یہ ہم نے کیا سارا، تو مطلب کہ جو آپ کی جائز حقوق ہیں وہ ملتے ہیں۔ مطلب وہی جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، ایگزیکٹلی، مطلب سارے جو ہے نا وہ ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، اور جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں وہ سارے وہی پریکٹس ہے۔